السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنها رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 300 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث کی شروعات وہ انہا سے کی ہے، اور جہاں راوی کا نام ذکر نہیں ہوتا ہے وہاں ضمیر کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے پہلے جس صحابی نے جس راوی نے بیان کیا ہے انہی صحابی سے انہی راوی سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔ تو اس سے پہلے جو روایت گزری ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو یہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے، کیونکہ وہ انہا انہی سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ تو ہاں کی ضمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو بیان کرتی ہے کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل مانے ہر، اللیل مانے رات، جمع لیال، قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد مانے یقیناً، قد مانے تحقیق کی، یقیناً۔ اوترا وتر پڑھنا، اوترا یوترو وتر پڑھنا۔ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا ہے۔ من کل اللیل، رات کے ہر حصے میں، یعنی پوری رات، شروع رات، درمیانی رات، آخری پہر، رات کے آخری حصے میں۔ من کل اللیل، رات کے ہر حصے میں، یعنی شروع میں، بیچ میں، اخیر میں، عشاء بعد اور بیچ رات، آدھی رات، پھر فجر سے پہلے، سحر کا جو وقت ہے، ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے۔ من کل اللیل، رات کے ہر حصے میں، رات کے ہر حصے میں۔ قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کی ہے۔ وانتہا وترہ الی السحر، وانتہا وترہ، اور آپ کے وتر پڑھنے کی انتہا، آپ کے وتر پڑھنے کی انتہا یعنی آخری وقت۔ انتہا مانے ختم ہونا، پورا ہونا۔ وانتہا وترہ، اور آپ کے وتر کی انتہا ہوتی تھی کہاں؟ الی السحر، سحر تک، یعنی سحری تک، یعنی فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے، وتر ادا کی ہے۔ وانتہا وترہ الی السحر،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کی انتہا یعنی آخری وقت سحری تک ہوتی تھی، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے۔ اس حدیث میں وطر کی نماز کا وقت بتلایا گیا ہے۔ وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے، طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کی زبردست پابندی کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، کبھی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، سواری پر ہو، سواری پر نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وطر کی نماز ادا کی ہے۔ اور وطر کی نماز کا یہاں وقت ذکر کیا گیا ہے، من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی ہے، یعنی عشاء کے بعد فوراً، یہ بھی ثابت ہے، یا آدھی رات میں، اس پر بھی اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رات کے آخری حصے میں، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وطر پڑھی ہے۔ تو رات کے ہر حصے میں آپ نے وطر کی نماز پڑھی ہے۔ لیکن بیشتر عمل آپ کا کیا تھا؟ اکثر و بیشتر آپ کا معمول کیا تھا؟ اسی کو راوی نے بیان کیا کہ وانتہا وطرہ الی السحر، وانتہا وطرہ الی السحر، اور آپ کی وطر کی انتہا سحر تک ہوتی تھی، فجر کی اذان سے پہلے پہلے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وطر پڑھتے تھے، رات کے ہر حصے میں وطر پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عشاء کے بعد فوراً وطر پڑھتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ تو وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے، فجر کے طلوع ہونے تک وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں وطر پڑھتے تھے، یعنی آپ پہلے سوتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی تہجد گزار ہو، یعنی جس کی عادت ہے کہ وہ رات میں اٹھے گا، قیام کرے گا، اٹھ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے عشاء کے بعد وطر نہ پڑھے، بلکہ وہ رات کے اس حصے میں پڑھے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔ آخری جو پہر ہے سحر سے پہلے، اس میں وطر کی نماز کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وطر کی نماز اسی وقت میں پڑھتے تھے۔ تو جو آدمی رات میں اٹھ سکتا ہے، قیام کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تو اس کے لیے وطر کی نماز آخری پہر میں پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کا جاگنا دشوار ہے، وہ نہیں بیدار ہوتا ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ سوتا ہے تو ڈائریکٹ فجر میں اٹھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ وطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے، اور طلوع فجر تک یہ رہتا ہے۔ اس حدیث میں وطر کی نماز کا وقت ذکر کیا گیا ہے، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز پڑھنا چاہیے، وطر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت طلوع فجر تک رہتا ہے. طلوع فجر تک رہتا ہے یعنی فجر کی اذان ہو گئی تو اب وطر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے. جو آدمی نہیں پڑھ سکا ہے, نہیں اٹھ سکا ہے, تو وہ فجر کی جماعت سے پہلے پہلے پڑھ لے, اور اگر فجر کی جماعت ہو گئی, سویا رہا, نہیں پڑھ سکا, تو پھر وہ بعد میں پڑھ لے, بعد میں قضا کر لے. یہ بھی ثابت ہے, وطر کی قضا بھی ثابت ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے وطر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو فجر کی جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, اور اگر جماعت کھڑی ہو گئی, نہیں پڑھ سکے, تو فجر کے بعد بھی ہم وطر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں. یعنی وطر کی نماز کی قضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.